الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کر دیا. حضور کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا گیا وہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہے. قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد بیان فرمائے. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی باتیں انسانوں کو سناتے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے. قرآن پاک کی جو آیات کریمہ ہیں یہ کتاب اور ان کے اندر چھپے ہوئے وہ گہرے معانی جو بسا اوقات آیات کے الفاظ سے سمجھ میں آ جاتے ہیں اور بسا اوقات ان کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہدایات اور دوسرے ارشادات کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں تاکہ قرآن کے تمام معانی اور تمام مضامین خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیں اور تمام انسانوں کو سمجھائیں. ان کو حکمت کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں بیان کر کے لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا. دوسرا مقصد پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا جس میں احادیث مبارکہ اور فقہ مکمل شامل ہے. تیسرا مقصد تزکیہ کرنا. پھر ان تینوں میں بھی تزکیہ اصل بنیاد ہے. تزکیے کے ذریعے انسان بنتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نفس عطا فرمایا بہت آسان زبان میں جو اس کی جان ہے، جو اس کی زندگی،
اس نفس میں انسان بننے کی صلاحیت بھی ہے، اجڑ جانور بننے کی صلاحیت۔ اگر اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو یہ انسان بن جاتا ہے، اگر تزکیہ نہیں ہوتا تو یہ جانور ہوتا ہے، منمانی کرتا ہے۔ اگر تزکیہ نہیں ہوا تو اللہ کی آیات سننے سنانے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اسے بھی کاروبار بنا لے گا۔ اگر تزکیہ نہیں ہوا تو کتاب و حکمت کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اس کو بھی کاروبار بنا لے گا۔ اور اس کے نمونے موجود ہیں، مسلمان قوموں میں اس کے نمونے موجود ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی باتوں کو بزنس بنایا ہوا ہے، وہ ان کے ذریعے تھوڑا سا مال کماتے ہیں، تھوڑی سی دنیا جتنی بھی ہو اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں وہ تھوڑی سی ہے، جس کے ذریعے سے آخرت بن سکتی تھی، جس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی، وہ اس کے ذریعے دنیا بناتی۔ تو تزکیہ اصل الاصول ہے۔ تزکیہ ہو جائے تو ایک ان پڑھ جاہل امی بھی اللہ کی نظر میں بہت قیمتی بن جاتی ہے۔ اور اگر تزکیہ نہ ہو اور باقی ساری خصوصیات ہو، پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، داعی ہو، بڑا مجاہد ہو، لیکن اس کا تزکیہ نہیں ہوا تو اس کا ہر عمل اس کے لیے مصیبت بنے گا، اس کا ہر عمل اس کو جہنم کے قریب کرے گا۔ وہ اگر داعی ہے تو اس کا ہر بول اس کو جہنم سے قریب کرے گا، وہ اگر عبادت گزار ہے تو اس کا ہر رکوع ہر سجدہ اس کو جہنم سے قریب کرے گا، اس لیے کہ وہ ریاکاری سے بچ ہی نہیں سکتا، وہ اندر کے کھوٹ سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اسی کھوٹ کو ختم کر دینے کا نام تو تزکیہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جب مقاصد بیان کیے گئے تو قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ نے تزکیے کا پہلے تذکرہ فرمایا، ایک مقام پر بعد میں تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک جگہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ ایک جگہ پہلے اور ایک جگہ بعد میں لا کر اشارہ کیا گیا کہ ان تینوں میں تزکیہ ہی اول ہے، تزکیہ ہی آخر ہے، تزکیہ سے ہی ابتدا ہے، تزکیہ پہ ہی انتہا ہے۔ تزکیہ ہو جائے پھر انسان جس میدان میں ہو وہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ پھر وہ بولے گا تو اس کا بول اس کے لیے اللہ کے قرب کا اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ پھر وہ کسی کو دیکھے گا تو انشاءاللہ وہ دیکھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ تنہائیوں میں عبادت کرے گا تو اللہ سے قریب ہوگا، وہ مجمع میں جا کے بات کرے گا تو انشاءاللہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا، وہ کسی دشمن سے مقابلہ کرے گا تو زندہ رہے گا تو کامیاب ہوگا، جان جائے گی تو کامیاب ہوگا۔ وہ پیسے کمائے گا تو کمانے میں کامیاب ہوگا، اس لیے کہ وہ حلال اور پاکیزہ روزی کمائے گا، اللہ کی رضا کے لیے کمائے گا، وہ خرچ کرے گا تو خرچ کر کے کامیاب ہوگا۔ یہ تزکیہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ بس اللہ کی ہی قدرت ہے اور اللہ کے ہی بیان کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت گہری علمی حقیقتوں کو اتنے آسان پیرائے میں اتنی آسان سی مثالوں کے ذریعے سمجھا دیتے ہیں کہ ہر آدمی بات سمجھ جائے۔ اگر بہت گہری علمی باتیں کی جائیں تو کچھ پڑھے لکھے لوگ سمجھ پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس قوم میں ہوئی تھی وہ پوری قوم ان پڑھ تھی،
ان میں جو پڑھے لکھے تھے وہ اتنے پڑھے لکھے تھے جتنا ہمارا کوئی درجہ اول کا طالب علم پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اسکول میں پہلی کلاس میں جو بچہ پڑھتا ہے وہ لکھ لیتا ہے نا، یا اور ایک دو کلاس بس، بلکہ وہ کچھ اور مضامین بھی پڑھتا ہے، صرف لکھنا سکھا دیا جائے۔ جو عربوں میں پڑھے لکھے تھے وہ صرف اتنے پڑھے لکھے تھے کہ وہ لکھ لیتے تھے، یا کچھ لکھا ہے تو پڑھ لیتے تھے، اس کے علاوہ ان کے ہاں کوئی علوم نہیں تھے۔ علوم تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہیں قرآن پاک کے ذریعے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کا تزکیہ ہوا اور اس تزکیے کے ذریعے انہوں نے قرآن کے علوم کو حاصل کیا، تو دنیا کی جتنی بڑی بڑی پڑھی لکھی قومیں تھیں سب شاگرد بن گئے۔ صرف 100 سال کے اندر عرب پوری دنیا میں علم میں بھی امام بن گئے تھے۔ صلاحیتیں تھیں ان کے اندر، ذہانت تھی، لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے، اور بڑے بڑے شان سے اور بہت فخر سے کہتے تھے نحن امۃ امیون، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہمارا کام پڑھنا لکھنا نہیں ہے۔ گویا وہ یوں کہتے تھے کتاب و قلم وہ پکڑے جن کے بس میں کچھ اور نہ ہو، ہمارا کام کتاب و قلم نہیں ہے، ہمارا کام تو خنجر و تلوار ہے۔ وہ اس کو کمال سمجھتے تھے، ہم بہادر لوگ ہیں۔ کوئی ان پڑھ قوم چاہے جتنی باصلاحیت ہو، وہ بہت فلسفیانہ گفتگو کو نہیں سمجھ سکتی۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ علمی حقیقتوں کو اتنے آسان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ان پڑھ بھی سمجھ جائے۔ لیکن دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مضمون کو بہت آسان کر دیا جائے تو جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس مضمون میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو انہی آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اتنے مضامین چھپا دیے ہیں کہ جو پڑھا لکھا ہے اس کے لیے ایک ایک پرت ہٹتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جو جتنے اعلیٰ معیار کا ہے اس کے لیے زندگی بھر اتنی پرتیں ہٹتی رہتی ہیں، اور کبھی اسے نہیں لگتا کہ میں قرآن سے اوپر کیا گیا، قرآن کے برابر بھی ہو گیا۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں پیدا ہوا جو یہ کہہ سکے کہ میرا علم قرآن کے برابر ہو گیا۔ ہمیشہ ہر ایک کو یوں لگتا ہے بھئی قرآن تو میرے علم سے بہت اونچا ہے، قرآن تو میری سطح سے بہت اونچا ہے، اور اگر وہ محنت کر کے اس سطح تک پہنچ جائے جو سطح اس کو قرآن کی نظر آ رہی ہے، تو قرآن اس سے اور بہت اعلیٰ سطح پر نظر آتا ہے، اور بہت اعلیٰ سطح پر نظر آتا ہے۔ لا تنقضی عجائبہ الی یوم القیامہ، قرآن کی عظمت، قرآن کی بلندی اور قرآن کے اندر کے چھپے ہوئے معانی اور مضامین اور معارف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کبھی ختم نہیں۔ ایسے ایسے مضامین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر چھپائے ہوئے ہیں کہ جیسے جیسے اللہ کی حکمت سے اور اللہ کی قدرت سے ایک ایک پرت ہٹتی جا رہی ہے، انسانوں کے علم کے میدان میں جیسے جیسے ایک ایک پردہ ہٹتا جا رہا ہے، اس زمانے کے جو اعلیٰ درجے کے سائنسداں ہیں، اللہ اکبر، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کیسے سمجھایا جاتا عربوں کو کہ تزکیہ کیا ہے؟ ایک آسان سی مثال سے اللہ نے سمجھایا۔ عربوں کی جو زندگی تھی، خانہ بدوشی کی زندگی، ان کے پاس باقاعدہ کوئی بڑے بڑے شہر نہیں تھے، اکا دکا سرحدی علاقوں میں کچھ باقاعدہ بستیاں تھیں کہیں کہیں، ورنہ عام طور سے عرب پورے جزیرۃ العرب میں بس اپنا گھر اپنے کندھے پر، یہی معنی ہے خانہ بدوش کے، گھر کندھے کے اوپر، خیمے لگائے، جانور چرا رہے ہیں، جہاں کہیں پانی ہے
پانی کے ساتھ تھوڑا سا سبزہ ہے، انہی جانوروں کا دودھ پیتے تھے، انہی جانوروں کا گوشت کھاتے تھے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ آج یہاں رہیں گے کل وہاں رہیں گے تو بچے اسکول کیسے جائیں گے. انہیں اسکول کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ اسکولوں کے محتاج ہی نہیں تھے. پڑھنا لکھنا کوئی چیز نہیں تھی. اس کے باوجود شاعری کا ایسا ملکہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، زبان کا ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ اللہ اکبر، اس زمانے کے ان کے اشعار جو سنے وہ سر دھلے. تو ان کے ہاں معیشت کے جو اسباب تھے ان میں ایک ڈاکہ ڈالنا بھی تھا، اور وہ اس کو بالکل جائز کمائی سمجھتے تھے کہ ہم محنت کر کے کماتے ہیں، فری میں تھوڑی کماتے ہیں. جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، محنت کر کے جاتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں، تب جا کر کے کچھ ملتا ہے. یہ سب چلتا رہتا تھا. دوسری بات، جہالت کی وجہ سے، تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے بغض، عناد، نفرت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا تھا ایک ایک دن. تکبر، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جس بات کو بیان کرنے کے لیے ہم لوگ تکبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن ہمیشہ اس کے لیے استکبار کا لفظ استعمال کرتا ہے. استکبار کے معنی ہے اپنے بڑے ہونے کا جھوٹا خیال. کوئی بڑا ہے ہی نہیں، سب چھوٹے ہیں، سب کمزور ہیں. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اہلیہ کو لے کر کے ان کے یہاں جانا تھا علاج کے لیے. ہم آئے، گاڑی میں بیٹھ گئے، اہلیہ کو بیٹھا لیا. کوئی مہمان آئے ہوں گے کسی کے گھر میں، وہ سامنے گاڑی لگا دی تھی. 35 منٹ پریشان رہے، بیٹھے ہوئے، گاڑی نکالنے کے راستے میں بچوں کو بھیج رہے ہیں اس گھر میں اس گھر میں اس گھر میں، پتہ ہی نہیں چل رہا کس کی گاڑی. میں نے راستے میں اپنی اہلیہ سے کہا یہ پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ نے دکھایا تم گھوڑا خرید لو یا گاڑی خرید لو، محتاج ہو محتاج رہو گے. بیٹھے ہو اپنی گاڑی میں، اسٹارٹ نہیں کر سکتے، راستہ نہیں ہے. ہر آدمی محتاج ہے. ایک وقت کھانا نہ ملے تو کیا حال ہوتا ہے، کھانے کا محتاج. پھر جو کھانا اندر گیا وہ باہر نہ نکلے تو کیا حال ہوتا ہے. پانی نہ ملے تو انسان کتنا بے چین ہو جاتا ہے، پانی پینے کا محتاج. اب جو پانی جسم کے اندر چلا گیا وہ باہر نہ نکلے تو کتنا محتاج. سانس لینے کا انسان محتاج، اور جو ہوا اندر گئی وہ باہر نہ نکلے تو محتاج. اوپر سے نکلنے والی ہوا نہ نکلے تو پریشان، نیچے سے نکلنے والی ہوا نہ نکلے تو پریشان. جو ہر پل محتاج ہے وہ اپنے کو بڑا سمجھے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن ہم جس کو تکبر کہتے ہیں اس کے لیے استکبار کا لفظ استعمال کرتا ہے، اپنی بڑائی کا جھوٹا خیال. شیطان سے بھی اللہ نے یہی پوچھا تھا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تجھے اپنی بڑائی کا جھوٹا احساس ہو گیا یا تو واقعی بڑا ہے؟ وہ سمجھا او اللہ کہہ رہے ہیں تو مجھے جھوٹا احساس تو نہیں ہوا. کوئی متکبر اپنے کو یوں نہیں سمجھتا کہ مجھے بڑائی کا جھوٹا خیال ہے، وہ تو سمجھتا ہے میں سب سے بڑا. اور ایک بات خوب یاد رکھیے، اور کسی گناہ کی سزا ملے یا نہ ملے، متکبر کو دنیا میں سزا نہ ملے ممکن نہیں. ہر متکبر کو اللہ مرنے سے پہلے ذلیل ضرور کرتے ہیں، ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ عبرت کا نشان بنتا ہے، اس کے بعد اس کو موت دیتے ہیں. اللہ اس گناہ سے ہماری حفاظت.
اور تکبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر ایسا گناہ ہے کہ اگر اس سے توبہ نصیب نہیں ہوئی اور انسان دنیا سے چلا گیا، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ جتنے روزے رکھتا ہو، چاہے اس نے جتنے حج کیے ہوں، چاہے جتنے عمرے کیے ہوں، چاہے جتنا ذکر و تلاوت کرتا ہو، اور چاہے جتنے چلے 4 مہینے لگاتا ہو، ایمان کی موت نہیں مر سکتا۔ تکبر اور ایمان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اسی لیے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کبر ہوگا، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اور جنت میں کون کبھی نہیں جائے گا؟ جس کا دل ایمان سے خالی ہوگا وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ تزکیے کی محنت میں دوسرے تمام رذائل آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں، کبر سب سے مشکل سے ختم ہوتا ہے، سب سے مشکل سے کبر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ کبر ایسی بیماری ہے کہ اگر باقاعدگی سے تزکیے کی محنت نہ ہوئی تو علم کے ساتھ بڑھتا ہے، عمل کے ساتھ بڑھتا ہے، صلاحیتوں کے ساتھ بڑھتا ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے مستقل، یہ گھٹتا نہیں۔ یعنی اپنے علم اور عمل اور دین کی محنتوں کے ذریعے انسان اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے، انسان جنت سے دور ہوتا رہتا ہے، انسان جہنم سے قریب ہوتا رہتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے۔ کبر کیا ہے؟ اپنے کو بڑا سمجھنا، منمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو تو بیٹا فون بند کرو اور بات کرنی ہے تو اٹھ کے باہر جاؤ، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا ادب سیکھو، بند کرو اس کو۔ دینی مجلسوں میں ادب سے بیٹھنا چاہیے، فون کا کم از کم بیل بند کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی بہت ضروری کال ہے اٹھ کے باہر جانا چاہیے۔ تو عربوں کے یہاں تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ تب تکبر کے مقابلے میں ہے عاجزی، بندگی۔ جو اللہ کی نظر میں جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اپنا آپ اتنا چھوٹا نظر آتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، بندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اعتبار سے بھی جو بلندی عطا فرمائی ہے اور اپنا جو قرب خاص عطا فرمایا ہے وہ آپ کے سوا کسی اور کو نہیں ملا۔ معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا قریب بلایا کوئی اتنا قریب نہیں جا سکا، حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی اللہ کے اتنے قریب نہیں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا جو خاص دربار ہے جس کو صوفیہ کی زبان میں حضیرت القدس کہتے ہیں، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی رسائی نہیں ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس سفر کی ابتدا کو بیان کیا، اور سورۃ النجم میں اس سفر کی انتہا کو بیان کیا۔ تو جب ابتدا کو بیان کیا تب بھی آپ کی عبدیت کا ذکر فرمایا، جب انتہا کو بیان کیا تب بھی آپ کی عبدیت کو ذکر فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور وہاں جب آپ اللہ کے نہایت قریب پہنچے تو فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ انسان کا کمال عبدیت ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا نہیں ہے، اور بڑا سمجھنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ خودرو پودا ہے، یہ خودرو گھاس ہے، خود بخود اگتی ہے۔ جیسے زمین میں گھاس پھوس اگانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، صفائی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، باغ لگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اپنے کو بڑا سمجھنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اپنے اندر سے بڑائی نکالنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی۔ حضرت عبدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک بڑے خلیفہ گزرے،
جب وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، پنجاب کے تھے، جو تقسیم کے بعد دوسری طرف ہو گیا، اسی طرف رہے، پھر نوجوان تھے، باصلاحیت عالم تھے اور عبادت گزار بھی تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور حضرت سب کو تھوڑی بیعت کرتے تھے، وہاں تو چھانٹ چھانٹ کے مال لیا جاتا تھا۔ ایک دن حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت بہت پریشان ہوں، اپنے اندر بڑائی محسوس ہوتی ہے، بچنا چاہتا ہوں لیکن محسوس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے بڑائی آ جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، علاج بتلاؤں، کرو گے؟ حضرت اسی لیے تو حاضر ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کچھ مدت بتلائی، غالباً 40 دن یا کچھ۔ اتنے دنوں تک ہر نماز الگ مسجد میں پڑھو، ظہر ایک میں پڑھی تو عصر کہیں اور، مغرب کہیں اور، عشاء کہیں اور، فجر کہیں اور، دوسری بستی میں چلے جاؤ، الگ الگ مسجدوں میں۔ اور جس طرح نماز کے بعد مختلف قسم کے اعلانات کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، کوئی مدرسے کے چندے کے لیے، کوئی مسجد کے چندے کے لیے، کوئی اپنے لیے، بس جیسے ہی نماز ختم ہو، امام صاحب فارغ ہوں دعا سے، فوراً کھڑے ہو کر ایک مختصر سا اعلان کیا کرو، بھائیو آپ لوگ نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، میں بیمار ہوں، میرے اندر کبر کی بیماری ہے، اللہ کے واسطے دعا کر دو کہ اللہ میری یہ بیماری دور کر دے۔ وہ شیخ کا حکم تھا، وہ جس وقت یہ اعلان کرتے تھے تو مسجدوں میں بسا اوقات چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی، ان کے علاج کے ساتھ ساتھ نہ معلوم کتنوں کا علاج ہو گیا ہوتا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا، اور یہ اعلان کرنے کے بعد فوراً چپل اٹھا کر کے چلے جایا کرنا، کسی اور مسجد میں جا کر کے سنت نفل پڑھنا وہاں نہ پڑھنا، ورنہ وہاں تو نماز کے بعد سب لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیں گے تو بیماری ختم ہوگی اور بڑھے گی۔ لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے کون اللہ کا بندہ تھا اس دعا کی درخواست کر رہا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری، واقعی اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے تو ہم ایک ایک سے درخواست کرتے پھریں کہ اللہ کے واسطے دعا کر دو کہ یہ بیماری نکل جائے۔ خوب یاد رکھو، جب تک مستقل اس کو نشانہ بنا کر علاج نہیں کیا جاتا، یہ بیماری ختم نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی ہے۔ 40 دن پورے ہوئے، حاضر ہوئے حضرت کی خدمت میں، حضرت آ گیا پورا کر۔ حضرت نے اسی وقت اجازت الخلافت مرحمت میں جاؤ اپنے علاقے میں کام کرو، اب تم ہو گئے کام کے قابل۔ ہمارے یہاں الحمدللہ خانقاہ کا جو نظام ہے دارالاحسان کا، اس کا ایک خدمت خلق کا شعبہ بھی ہے، جس میں اللہ کی توفیق سے مخلوق کی خدمت کی جاتی ہے۔ جو لوگ بیچارے نشے وغیرہ کے عادی ہیں ان کا نشہ چھوڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی مدد کی جاتی ہے، جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بعض طلبہ ہیں۔ آج ہی کی بات ہے، ہمارے ایک دوست نے اطلاع کیا کہ تمل ناڈو کے ایک مقام پر کچھ احباب ہیں، کچھ پرانے سالکین ہیں، وہ خدمت کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بلا رہے ہیں کہ آ کر کے طریقہ بتلایا جائے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو جا کر بتلائیں۔ تو میں نے ان کو لکھا کہ آپ ضرور تشریف لے جائیں، ان کو بتلائیں، اور ساتھ میں ان لوگوں کو معمولات کی پابندی کی خوب تاکید کریں، اس لیے کہ خدمت کا کام ہدایت کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ اس سے ہدایت کا کام نہیں لیتے جس کا دل روشن نہ ہو۔ خوب یاد رکھو، جماعتوں کا بن جانا، افراد تیار ہو جانا، نکل جانا، لوگوں کا جمع ہو جانا، مجمع جمع ہو جانا، یہ الگ ہے، ہدایت الگ ہے۔ جس کا دل روشن نہ ہو اس سے مجمع جمع ہو سکتے ہیں، اس سے مسجدیں بھر سکتی ہیں، اس سے ہدایت کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کا کام اللہ اس سے لیتے ہیں جس کا دل روشن ہو، جو خود ہدایت یافتہ ہو، اس سے اللہ ہدایت کا کام لیتے ہیں۔ جس کا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، اس سے اللہ ہدایت کا کام لیتے ہیں۔ ہم سے پہلے کے مسلمان تھے نا، یہودی،
یہودی عیسائی وہ سب ہم سے پہلے کے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اس زمانے میں ہدایت کے کام کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا. الگ الگ حالات ہوتے ہیں, آج الگ شکلیں ہیں, اس زمانے میں باقاعدہ مقابلہ کرنا پڑتا تھا. اور آج بھی اگر کہیں ایسی شکل ہو تو وہ طریقہ ہوگا ہدایت کا. تو فرمایا کہ کتنے انبیاء کرام ہیں جن کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا, بہت سارے اللہ کے بندوں نے. کن بندوں نے مقابلہ کیا؟ فرمایا ربیون, جو اللہ والے تھے. جو اللہ والا نہ ہو وہ کسی کو اللہ سے نہیں جوڑ سکتا. جو اللہ والا نہ ہو اس کے ذریعے کسی کو اللہ نہیں مل سکتا. جیسے کپڑا کپڑے والے کے پاس ملے گا, غلہ غلے والے کے پاس ملے گا, دوا دوا والے کے پاس ملے گی, اور اللہ اللہ والوں کے پاس ملے گی. اللہ والا کون ہے؟ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کہیں مجلس جمع کر کے بیٹھا ہو. اللہ والا وہ ہے جس کا دل روشن ہو, جس کے رذائل ختم ہو گئے ہوں, جس کا تزکیہ ہو گیا ہو, اور پھر جس پر اللہ کے نیک و مقبول بندوں نے اعتماد کیا ہو. جیسے حفظ مکمل ہوتا ہے, اساتذہ اعتماد کرتے ہیں, سند دیتے ہیں. مدرسے کی تعلیم مکمل ہوتی ہے, بڑے اعتماد کرتے ہیں, سند دیتے ہیں. اس طرح سے اعتماد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربیون کثیر, اللہ والوں نے ان کے ساتھ مل کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا. تو عربوں کے یہاں تو تکبر بہت تھا. اس کے نتیجے میں ان کے یہاں جنگیں بہت ہوتی تھی. اس کبر کی وجہ سے بھی جنگیں ہوتی تھی. حال یہ تھا جاہلیت میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک شاعر تھا, سردار بھی تھا. مینا میں حج کے موقع پر وہ پیر پھیلا کے بیٹھ گیا. جس کی ہمت ہو میرا پیر ہٹا دے. کتنی عقل مندی کی بات ہے. جس کی ہمت ہو میرا پیر ہٹا دے, یعنی کسی کی ہمت نہیں کہ میرے پیر کو ہاتھ لگا. ایک دوسرے قبیلے کا سردار تھا, وہ آیا, تلوار اٹھایا, کھٹ سے مارا, پیر الگ. وہ اس سے بڑا متکبر تھا. پھر کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ خون بہے گا, گردنیں کٹیں گی, لاشیں گریں گی, تلواریں چلیں گی, جنگیں ہوں گی. اور جنگیں ہوتی تھی تو ختم نہیں ہوتی تھی. باپ بچوں کو وصیت کر کے مرتا تھا, فلاں خاندان سے ہماری دشمنی ہے, انتقام لینا ورنہ میری روح پیاسی رہے گی. انتقام انتقام انتقام. جنگ کرنے کے لیے جنگ کا سامان بھی چاہیے نا. اس لیے عربوں کو گھوڑوں کی بڑی ضرورت پڑتی تھی. گھوڑا عربوں کی صحرائی زندگی کی مجبوری تھی. کاروبار کرنے کے لیے وہ جو لمبے لمبے سفر کرتے تھے اس میں ان کو اونٹوں کی ضرورت ہوتی تھی. لیکن جنگ میں عموماً گھوڑے کام آتے. اس لیے جنگ میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ دشمن پر اچانک حملہ کیا جائے, اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملے. تو اب ان کے پاس سرچ لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی کہ رات میں لائٹ جلا کر کے دیکھیں. مقابلہ کرنے کے لیے روشنی بھی تو چاہیے, اور بہت لمبے لمبے فاصلے نہیں ہوتے تھے, قریب قریب کے فاصلے ہوتے تھے, جیسے بھیونڈی سے تھانہ ہے, کلیان ہے, بس. لیکن جانا ہے, حملہ کرنا ہے, لوٹنا ہے, مارنا ہے, پھر واپس آنا ہے. وہ رات کے آخری پہر میں جب اندھیرا کم ہو جاتا تھا, جنگل ونگل تو زیادہ ہوتے نہیں تھے کہ درختوں سے ٹکرانے کا خطرہ ہو, بس یہ کہ سمت صحیح سمجھ میں آئے, تو وہ رات کے آخری پہر میں گھوڑوں پر بیٹھ کر کے نکلتے تھے, فلاں پر حملہ کرنا ہے, اور کوشش کرتے تھے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے پہنچ جائیں اور دشمن کو اطلاع نہ ہونے پائے, کسی کی نظر نہ پڑنے پائے, کوئی خبر نہ پہنچانے پائے. تو گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے جاتے تھے. جب وہ گھوڑے دوڑتے تھے اور چٹانوں پر ان کی ٹاپ پڑتی تھی تو چنگاریاں نکلتی تھی. اندھیرا بھی ہے اور ٹاپ پڑ رہی تو چنگاریاں زیادہ نظر آتی تھی. اور کیسے ہانپتے ہوں گے گھوڑے, سانسیں نہیں سماتی تھی ان کی.
اور پھر وہاں جانے کے بعد ایسا تو نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب آ گئے ہیں، اب 1 گھنٹہ سستا لیتے ہیں، گھوڑوں کو چارہ پانی دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر مقابلہ کریں گے تو اتنی دیر میں تو دشمن تیار ہو جائے گا. جاتے ہی فوراً ٹوٹ پڑتے تھے. آپ بتلائیں ان جنگوں میں گھوڑوں کا کیا فائدہ؟ دشمنیاں تو انسانوں کی تھی نا. جو سامان ملے گا لوٹ کر کے اس کا فائدہ تو انسانوں کو ہوگا، گھوڑوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا. اور جان گھوڑوں کو بھی جاتی تھی، زخمی گھوڑے بھی ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ گھوڑے اپنے مالک کی فرما برداری میں اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتے تھے. گھوڑا پیدائشی طور پر ایسا نہیں ہوتا. دیکھو بکری کا بچہ پیدائشی طور پر سیدھا ہوتا ہے، اسے سدھانا نہیں پڑتا. گائے کا بچہ، بیل کا بچہ، اسے گھر میں رکھنے کے لیے سدھانا نہیں پڑتا. گھوڑے پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. گھوڑے کا بچہ جب جوان ہوتا ہے نا تو کوئی اس کی پٹ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا. قریب جاؤ تو اچھل کر لات مارتا ہے. جتنی اچھی نسل کا گھوڑا ہوتا ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے. اس کے قریب جانا آسان نہیں ہوتا، اتنی زور سے لات مارتا ہے. عربوں کو خوب پتا تھا یہ گھوڑے اتنے فرما بردار کیسے بنتے ہیں. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو ماسٹر ہوتے تھے، گھوڑوں کے جو ٹرینر ہوتے تھے، ماخوذ ہوتے تھے، وہ ایک لمبی رسی باندھتے تھے. اب گھوڑا تو بھاگتا تھا، انسان سے دور بھاگنا چاہتا تھا، قریب تو آئے گا نہیں. وہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آتا لیکن دور بھاگتا ہے، کوئی اس کے قریب جائے تو لات مارتا ہے. اب وہ بھاگنے کے لیے دوڑتا تھا اور یہ رسی لے کر کھڑے رہتے تھے اور اس کو دوڑاتے تھے. ایک 10-15 میٹر کے فاصلے سے وہ دوڑتے، اتنا دوڑاتے تھے کہ دوڑتے دوڑتے تھک جائے اور تھک کر پست ہو کر کھڑا ہو جائے. کئی دن یہ عمل چلتا تھا، ہفتوں چلتا تھا، تو وہ اتنے فاصلے سے دوڑنے کا عادی ہو جاتا تھا اور اسے یقین ہو جاتا تھا میں چاہے جتنا کوشش کروں میں بچ کے بھاگ نہیں سکتا. چاہے جتنی کوشش کر لوں میں بچ کے بھاگ نہیں سکتا تھا. اب اس کے بعد پھر وہ رسی کا فاصلہ تھوڑا کم کر دیتے، پھر تھوڑا سا اور کم کر دیتے، پھر تھوڑا سا اور کم کرتے تھے. اس طرح وہ انسان کے قریب ہو کر کے دوڑتا تھا. اور اس طرح جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی تھی کہ میں بچ نہیں سکتا، تو اب دیکھو جو بیلوں کو ہل میں لگاتے تھے اور گاڑی میں لگاتے تھے ان پر بھی بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. دیہاتوں کے جو رہنے والے ہیں ان کو یاد ہوگا تو ان پر کیسے محنت کی جاتی تھی. ایک چھوٹی سی گاڑی بناتے تھے جس میں چھوٹے چھوٹے پہیے ہوں تاکہ پلٹنے نہ پائے، اور ذرا لمبی رسی ہوتی تھی تاکہ لات نہ مارنے پائے جانور، اور وہ رسی میں باندھ دیتے تھے اور پھر وہ دوڑتا رہتا تھا بھاگنے کی کوشش. ایک آدمی بیٹھا رہتا تھا، بس رسی پکڑو، بیٹھا ہوا ہے اس گاؤں سے اس گاؤں، اس گاؤں سے اس گاؤں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. دیہاتیوں نے دیکھا ہوگا نا، ہم نے تو دیکھا ہے اپنے بچپن میں. دھیرے دھیرے بیچارہ ایک دن ایسا ہو جاتا تھا کہ پھر وہ گاڑی لے کر کے چلتا تھا، ہل لے کر کے چلتا تھا. جب یہ گھوڑا تھوڑا سد جاتا تھا تو پھر جو بہت ماہر قسم کے لوگ ہوتے تھے اب وہ کود کر اس کی پیٹھ پر بیٹھتے تھے، اور جب وہ پیٹھ پر بیٹھتے تھے تو وہ یوں 2 پیروں پہ کھڑا ہو جاتا، گرانے کی پوری کوشش کرتا تھا تو وہ چمک جاتا. ماہر ہوتے تھے اور پھر اس کو دوڑاتے تھے. دوڑتا تھا. مہینوں محنت کرنی پڑتی، بسا اوقات 5-5 6-6 مہینے محنت کرنی پڑتی. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا مزاج بالکل بدل جاتا تھا. ابھی بھی یہی ہوتا ہے. اب جب مزاج بدل جاتا ہے
اب مالک اس کے اوپر بیٹھتا ہے، آہستہ چلائے تو آہستہ چلتا ہے، تیز چلائے تو تیز چلتا ہے۔ یہ گھوڑا جو کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، پھر یہ اپنے مالک کا ایسا وفادار بنتا ہے، ایسا وفادار بنتا ہے کہ مالک کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ سامنے سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو، نیزے چل رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، کشتوں کے پشتے لگ رہے ہوں، خون کے فوارے بہ رہے ہوں، خون کی ندیاں جاری ہو رہی ہوں، لیکن اگر مالک نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا، کٹ جائے گا، مر جائے گا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اتنا وفادار بنتا ہے اتنی محنت کے بعد۔ یہ عربوں کی زندگی کا اہم ترین تجربہ تھا۔ اللہ پوچھ رہے ہیں تم یہ بتلاؤ کہ تم نے ان گھوڑوں کو چارہ دیا، پانی دیا، ان پر محنت کیا، تم ان کے مالک ہو، حالانکہ تم ان کے دکھاوے کے مالک ہو، حقیقت میں تو سب کے مالک اللہ ہے۔ تو یہ گھوڑا تمہارا اتنا وفادار ہے، اگر یہ تم سے بے وفائی کرے تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تم کو کھانا پانی دیا، جس نے تم کو زندگی دی، تم اس کے وفادار ہو؟ اگر نہیں ہو تو تم اچھے ہو یا جانور اچھا ہے؟ تمہیں حق ہے کہ تم گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھو، گھوڑے کو تمہاری پیٹھ پر بیٹھنا چاہیے، وہ تم سے افضل ہے۔ وہ اپنے مالک کا وفادار ہے، تم اپنے مالک کے وفادار بنے۔ یہ تزکیے کی محنت اسی لیے ہوتی ہے تاکہ اندر سے بڑائی نکل جائے، رذائل ختم ہو جائیں اور انسان اپنے مالک کا، اپنے اللہ کا وفادار بن جائے۔ پھر اگر گھوڑا کہنا نہ مانے تو مالک زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ اس کا کھانا پانی بند کر دے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور انسان اگر اللہ کا کہنا نہیں مانے گا تو اسے مر کر کے اٹھنا ہے، اللہ کے پاس جا کر کے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈال دے۔ اس سے زیادہ آسانی سے عربوں کو سمجھایا جا سکتا تھا کسی طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی اور فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ہانپ رہے ہوتے ہیں، سانس نہیں سما رہی ہوتی ان کی، اس کے باوجود وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک چاہتا ہے کہ وہ دوڑیں، انہیں خود دوڑنے کا شوق نہیں ہے، ان کا مالک چاہتا ہے کہ دوڑیں۔ فالموریات قدحا، اتنی تیز دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کے ٹاپ پڑتے ہیں وہاں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور پھر صبح صبح جا کر کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فاثرن به نقعا، اور اس کی وجہ سے گرد و غبار کا طوفان اٹھتا ہے۔ فوسطن به جمعا، اور پھر وہ گھمسان میں اور مجمع میں گھس جاتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہوتا ہے ہم مریں گے، ہم کٹیں گے، اور اگر جیت گیا ہمارا مالک تو ہمیں ملے گا کچھ نہیں۔ جو کپڑے ملیں گے وہ خود پہنے گا، جو کھانا ملے گا وہ خود کھائے گا، ہمیں وہی گھاس ملے گی جو روزانہ ملتی ہے، ہمیں وہی چارہ ملے گا جو ہمیشہ ملتا ہے۔ اس کے باوجود چونکہ مالک کا اشارہ ہے، اس وجہ سے جان کی پرواہ کیے بغیر مجمع میں گھس جاتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسانوں تم ان گھوڑوں کے مالک ہو تو یہ گھوڑے تمہارے اتنے وفادار ہیں، اللہ تمہارا مالک ہے، تمہارا اپنے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، سارا مسئلہ یہی۔ جس طرح گھوڑے کو چھوڑ دو تو ساری زندگی ویسی اجڑ رہے گا، سدھا لو تو اتنا وفادار ہو جائے گا، اسی طرح انسان کو چھوڑ دیا جائے تو ساری زندگی وہ اجڑ جانور رہے گا، اور تزکیے کی محنت کر کے اس کو سدھا لیا جائے تو نہایت اچھا سمجھدار انسان بن جائے۔ اور جب وہ اللہ سے ڈرنے لگے گا، جب وہ اللہ کا وفادار بن جائے گا تو پھر وہ اپنی بیوی کا اچھا شوہر بنے گا، وہ اپنے بچوں کا اچھا باپ بنے گا، وہ اپنے ماں باپ کا اچھا بیٹا بنے گا، وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا پڑوسی بنے گا، وہ اپنے پارٹنر کے لیے اچھا شریک اور اچھا پارٹنر بنے گا، وہ اچھا دکاندار بنے گا، اچھا گاہک بنے گا، اچھا انسان بنے گا، جہاں رہے گا اچھا بنے گا۔ وہ امام ہوگا تو اچھا امام بنے گا، وہ مقتدی ہوگا تو اچھا مقتدی بنے گا۔ اور اگر یہ کام نہیں ہوا اور انسان اللہ کا وفادار نہیں بنا اور اس کے اندر کے رذائل نہیں نکلے، اندر کی بڑائی نہیں نکلی، تو وہ جہاں ہوگا وہاں بگاڑ پیدا کرے گا۔
گا، وہ مصلی پر کھڑے ہوگا تو مصلی کو بگاڑے گا، وہ مقتدی بنے گا تو مسجد کے نظام کو بگاڑے گا، وہ متولی بنے گا تو پورے مسجد کے نظام کو بگاڑے گا، وہ جہاں رہے گا وہاں بگاڑ پیدا کرے گا، اور ہر عہدہ اس کی بیماری میں اضافہ کرے گا، ہر عمل اس کی بیماری میں اضافہ کرے گا، اس کی عبادتیں اس کے تکبر کو بڑھائیں گی، اس کا علم اس کے تکبر کو بڑھائے گا، دین کی محنتیں اس کے تکبر کو بڑھائیں گے، اس کا حج اس کا عمرہ اس کے تکبر کو بڑھائیں گے، مسلسل بیماری بڑھتی جائے گی۔ جیسے اگر کسی کا معدہ خراب ہو اور اسے طاقتور دوا دی جائے تو بیماری گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ معدہ کمزور ہے اور گھی کھلاؤ، معدہ کمزور ہے اور مقویات کھلاؤ، نہیں، پہلے معدے کا علاج کرو، اس کے بعد مقویات کھلاؤ، تب طاقت آئے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اس کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی، ہاں مجھے اللہ نے پیدا کیا، ہاں مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن کرتا ہے اپنی مرضی، بات مانتا ہے اپنے نفس سے، اور نفس سے بگڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس لیے کہ اس کے دل میں مال کی بڑی محبت ہے۔ اللہ نے خیر کا لفظ استعمال کیا، مال نہیں، جس چیز سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے، جس چیز سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کی بڑی محبت ہے۔ مال کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، عہدے اور منصب کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، عزت اور شہرت کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گھر دکان و مکان کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ہر چیز کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سمجھتا ہے مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں، جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ کون جھوٹا نہیں جانتا کہ جھوٹ غلط ہے؟ کون دھوکے باز نہیں جانتا کہ دھوکہ دینا غلط ہے؟ کون وعدہ خلاف نہیں جانتا کہ وعدہ خلافی غلط ہے؟ کون ملاوٹ کرنے والا نہیں جانتا کہ ملاوٹ کرنا غلط ہے، اس کے باوجود کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ دوسروں کی بے عزتی کرنا، دوسروں کی توہین کرنا، دوسروں کا دل دکھانا، کون نہیں جانتا کہ یہ غلط ہے، اس کے باوجود کرتا ہے؟ کیوں؟ اس کا کبر تقاضا کرتا ہے۔ یہ سب اس خیر میں شامل ہے، وہ ان چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے نا، اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کے منافع کی بڑی محبت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، اسے پتہ نہیں ہے کہ قبروں کے اندر سے مردے نکالے جائیں گے؟ آخرت کو بھول گیا یہ۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ نیتیں بھی نکالی جائیں گی، نیتوں کا بھی پرنٹ آؤٹ نکلے گا۔ سینے کے اندر جو نیتیں چھپی ہیں نا، اور نیتوں کو نکال کے اعمال کے ساتھ جوڑا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ بسا اوقات نہایت شاندار نظر آنے والا عمل اتنا بدصورت ہو جائے گا کہ انسان خود دیکھنا پسند نہیں کرے گا، گھبرا جائے گا جب اس کی نیت اس کے ساتھ جوڑی جائے گی، اس کے حج کے ساتھ اس کی نیت جوڑی جائے گی، اس کے عمرے کے ساتھ اس کی نیت جوڑی جائے گی، اس کے صدقے اور خیرات کے ساتھ اس کی نیت جوڑی جائے گی، اس کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ اس کی نیت جوڑی جائے گی، اس کے ذکر و فکر کی محنت کے ساتھ اس کی نیت جوڑی جائے گی، اس کے چلوں اور 4 مہینوں کے ساتھ اس کی نیت جوڑی جائے گی، ہر چیز کے ساتھ نیت جوڑی جائے گی، اور جب نیت جوڑی جائے گی تب پتہ چلے گا کہ اصل میں عمل کیا تھا۔ اس دن کیا بنے گا؟ اللہ سے کوئی چھپا سکے گا؟ دنیا میں تو بڑی بڑی باتیں کر کے، لفاظی کر کے ہم انسانوں سے چھپا لیتے ہیں، نہیں میرا ارادہ تو بڑا اچھا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں، غلط کو صحیح بنا لیتے ہیں، لیکن کوئی اللہ سے چھپا سکے گا؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کی حیثیت نیت کے ذریعے طے ہوگی، جو نیت ہوگی ویسا عمل بنے گا۔ تو انسانوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اور نیتوں کو دلوں سے نکالا جائے گا۔ یہ دل بھی گویا نیتوں کا قبرستان ہے، ہماری نیتیں اندر چھپی رہتی ہیں نا، تو زمین سے انسانوں کو نکالا جائے گا جو انسانوں کا قبرستان ہے، اور نیتوں کو دل سے نکالا جائے گا جو نیتوں کا قبرستان ہے، اور پھر ساری زندگی کے اعمال سامنے آئیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اللہ نے فرمایا جب انسان کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے، اللہ گھبرا جائیں گے،
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. تو جرم کرنے والے کون ہیں؟ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. ہم بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اپنی اپنی فکر نصیب فرمائے. اللہ آخرت کی فکر لے کر جینے والے بہت کم ہیں. اس وقت انسانوں کی اکثریت کو آخرت کا یقین نہیں، تمام انسانوں کی اکثریت کو آخرت کا یقین نہیں ہے. جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو کلمہ پڑھنے والے ان کی اکثریت کو بھی آخرت کا یقین نہیں. جس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے نا، اسے سب سے پہلے اپنی تزکیہ کی فکر ہوتی ہے کہ میرا تزکیہ ہو تاکہ میری آخرت بنے، میں وہاں کی ناکامی سے، وہاں کی تباہی اور بربادی سے بچ سکوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسی جہنم سامنے آئے گی پوری زندگی یاد آئے گی، اپنی پوری زندگی یاد آئے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری. انسان پوری زندگی کو یاد کرے گا اور جہنم سامنے نظر آئے گی. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ. جب اس دن جہنم کو لایا جائے گا تو انسان یاد کرے گا. ایک جگہ یاد کرنے کا تذکرہ پہلے ہے، کب یاد کرے گا؟ جب جہنم سامنے آئے گی. ایک جگہ جہنم لانے کا تذکرہ پہلے، جب جہنم سامنے آئے گی تو زندگی یاد آئے گی. کس طرح یاد آئے گی؟ پوری زندگی سامنے نظر آئے گی، اور نیتوں کے جڑ جانے کی وجہ سے ہر عمل کی صحیح حیثیت سامنے نظر آئے گی. سب کے سامنے جب وہ اعمال آئیں گے اور اللہ کے سامنے جب اعمال آئیں گے اور انسان دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا یہ بن کر دیا جائے چاہے مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے. لیکن وہ بن نہیں کیا رہے گا. تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم رو دھو کر کے ڈیلیٹ کرا لیں، ہم یہاں سچی توبہ کر کے معاف کرا لیں اور ہمارے نامہ اعمال سے وہ ختم کر دیے جائیں اور وہاں سامنے نہ پیش کیے جائیں. اللہ اس دن کی شرمندگی سے ہم سب کی حفاظت. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. کوئی کسی چیز کو بھی اللہ سے چھپا نہیں سکتا، ان کا رب اس دن ہر چیز سے باخبر ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور گھوڑے کی مثال دی گئی جیسے گھوڑا اجڑ ہوتا ہے پھر صدا لیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو بنایا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے نفس کا ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ وہ برا بھی بن سکتا ہے، اچھا بھی بن سکتا ہے. برا بننے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اچھا بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی. اچھا بنانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، برا بنانے کے لیے تو شیطان لگا ہوا ہے. وہ ہر وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے. وہ نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی چھٹی لیتا ہے. سال میں 1 مہینے کی چھٹی اسے زبردستی دی جاتی ہے. کب؟ رمضان میں قید کیا جاتا ہے، اور وہ بھی بڑے بڑے شیاطین قید کیے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے نہیں. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس طرح سائیکل چلائی جاتی نا تو مسلسل پینڈل نہیں مارا جاتا، پینڈل گھماتے گھماتے تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں تو خود بخود چلتی رہتی ہے، دوڑتی رہتی ہے. اسی طرح جو لوگ سال کے 11 مہینے شیطان کا کہنا مانتے ہیں، وہ رمضان میں شیطان کا کے قید ہو جانے کے بعد بھی شیطان ہی کا کہنا مانتے ہیں. 1 مہینہ ان کی سائیکل خود بخود چلتی رہتی ہے. ہاں تھوڑی سی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے، جیسے پینڈل نہ چلانے سے، یا جیسے موٹر سائیکل چل رہی ہے اور آپ نیوٹرل کر کے بند کر دیں تو تھوڑی دور تک چلتی رہے، اسپیڈ کم ہوتی جائے گی لیکن چلتی رہے گی نا. بالکل اسی طرح رمضان میں بھی چلتے رہتے. ہاں جو نیکی کے تقوی کے پہلے سے پابند ہیں، عادی ہیں، ان کے رمضان میں حالات الگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پہلے سے شیطان کا کہنا نہیں مانتے تھے. لیکن بہرحال شیطان کوشش کرتا تھا بریک لگانے کی، اور اب شیطان قید ہو گیا تو ان کو اللہ کے قرب میں اور اعلیٰ مقامات ملتے جاتے ہیں، وہ اور ان کی رفتار اور بڑھ جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیے کے لیے تشریف لائے ہیں. کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا کہ تزکیہ کیا چیز ہے، اور وہ محنت کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے تم اپنے جانوروں پر محنت کرتے ہو، تمہارا نفس بھی ایک جانور ہے،
اس نفس کی لگام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑانی پڑتی ہے. اب کون جائے گا مدینہ ہاتھ میں پکڑانے کے لیے؟ حضور کے کسی نائب کے ہاتھ میں پکڑانی پڑتی ہے. کسی کو بڑا ماننا پڑے گا. جو کسی کو بڑا نہیں مانے گا شیطان اس کا بڑا ہوگا. خوب یاد رکھو، جو کسی کو بڑا نہیں مانے گا، تزکیے کی نیت سے کسی کو بڑا مان کر اپنی لگام اس کے ہاتھ میں پکڑانا پڑے گا اور اس کی ہدایات پر چلنا پڑے گا. جو کسی کو بڑا نہیں مانے گا شیطان اس کا بڑا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے اس کا وعدہ نہیں لیا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور میری بندگی کرو گے یہ سیدھا راستہ ہے. اب آدمی کہے کسی کو بڑا ماننے کی کیا ضرورت ہے، میں خود اللہ کی بندگی کروں گا. اس نے تو اپنے نفس کو بڑا مان لیا، اس لیے کہ اب کون بتلائے گا؟ اس کا نفس بتلائے گا. ابھی نفس کی غلامی. جب کسی کو بڑا مانتا ہے بندہ تو نفس کی غلامی سے، نفس کی بندگی سے بچتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دنیا میں رہنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. یہ دنیا اتنی اچھی جگہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہتے. آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا. جب آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کو گواہ بنا کر پوچھا الا هل قد بلغت، یا لوگوں بتلاؤ میں نے اپنا کام پورا کر دیا نا؟ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی اللہ حق الجہاد. اے اللہ کے رسول، آپ نے پورا کام مکمل کر دیا. تو آپ نے ہاتھ اٹھا انگلی اٹھا کر اشارہ فرمایا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد. اللہ آپ گواہ رہیے گا، میری امت گواہی دے رہی کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا. لیکن کس طرح کام پورا کیا؟ آپ نے امت کو یہ بتلایا اب قیامت تک میرا یہ کام میرے نائبین کے ذریعے، نائبین کے نائبین کے ذریعے، نائبین کے نائبین کے ذریعے جاری رہے گا. جس طرح صحابہ نے مجھے اپنی انگلی پکڑائی ہے تاکہ میں ان کو لے کر کے چڑھوں، اب قیامت تک میری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ میرے کسی نائب کو اپنی انگلی پکڑا دیں. یہ ہے وہ کام جس کو مکمل فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا احسان ہے، کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب ہمیں عطا فرمائے، اس کے باوجود بھی اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں اور نفس کی غلامی کریں تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دسترخوان سے بھوکے اٹھ کر چلے گئے. کھانا چنا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، کھانے سے کسی نے نہیں منع کیا، اجازت ہے، لیکن صاحب ہاتھ نہیں بڑھاتے، نہیں کھاتے اور بھوکے اٹھ کر چلے آتے ہیں، تو قصور کس کا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا کامل تزکیہ فرمائے، اللہ سارے رذائل سے ہمیں پاک کر دے، سارے فضائل. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جس میدان میں ہوں گے، الگ الگ کام ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، چاہے کوئی امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے مدرس ہو، چاہے استاذ ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے سامع ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے بیچنے والا ہو، چاہے خریدنے والا ہو، چاہے لکھنے والا ہو، چاہے پڑھنے والا ہو، چاہے بولنے والا ہو، چاہے چل پھر کر لوگوں سے ملاقاتیں کر کے دین سمجھا رہا ہو یا لکھ کر کے دین سمجھا رہا ہو، قلم کے ذریعے، قدم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، تنہائیوں میں عبادت کرنے والا، مجمعوں میں جا کر باتیں کرنے والا، دل روشن ہو گیا تو انشاءاللہ جہاں ہوگا وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا، اللہ کا کام کرے گا، خود اللہ کا قرب حاصل کرے گا، بندوں کو اللہ سے جوڑے گا. اور اگر خود اس کا دل روشن نہیں ہوا تو جہاں جائے گا وہاں تاریکی لے کر کے جائے گا، خود اللہ سے دور ہوگا، بندوں کو اللہ سے دور کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جس کی آج امام صاحب نے پہلی رکعت میں تلاوت کی تھی، ہمیں تزکیے کا طریقہ نہایت آسان سی مثال کے ذریعے سمجھایا، اور کتنی اہم بات کہی ہے. تمہارا گھوڑا تمہارا کہنا نہ مانے تو تمہیں کتنا غصہ آتا ہے. اتنے دن میں نے اس کو کھلایا پلایا پالا پوسا آج کے دن کے لیے، اور آج یہ میرا کہنا نہیں مان رہا، اور تم اپنے رب کا کہنا نہیں مانتے، تو پھر اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب انشاءاللہ ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. ہر مجلس میں کچھ نئے احباب آتے ہیں جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ داخل ہونے کی نیت کر لیں. جو پہلے سے داخل ہیں وہ اپنے رشتے کو خوب مضبوط کریں کہ ہم اصل میں اس سلسلے کے واسطے سے اللہ سے جڑے ہیں، اللہ کے رسول سے جڑے ہیں، اور اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، حالات کی اطلاع کریں، ہدایات پر عمل کریں،
معمولات کی پابندی کریں تب کچھ فائدہ ہوگا، صرف رسمی بحث سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ جو نئے احباب ہوں وہ پرانے ساتھیوں سے معمولات کا کارڈ حاصل کر لیں۔ صبح و شام کی تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان، اور روزانہ صبح اور شام کچھ وقت فارغ کر کے مراقبے کی پابندی کریں۔ مراقبہ دل سے اللہ کو یاد کرنے کا نام، بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ سے دل لگا کر کے بیٹھیں اور اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نفع خود اپنے آپ کو نظر آئے گا، دوسروں کو نظر آئے گا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیں، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ پروردگار عالم، ہم کہنے کو آپ کے بندے ہیں، ہمارے دل بہت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے، اللہ ہمارا کامل تزکیہ فرما دیجیے، اللہ ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے، اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے، ایک پل کی غفلت سے بھی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے، اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے، اللہ ہم دنیا میں اجلے اجلے کپڑے پہن کر میٹھی میٹھی باتیں کر کے مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، آپ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ نیتوں کا کھوڑ دور فرما دیجیے، اللہ نیتوں کا کھوڑ دور فرما دیجیے، اللہ نیتوں کا کھوڑ دور فرما دیجیے، اللہ صبر و شکر نصیب فرمائیے، اللہ کامل فرمانبرداری نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے
اور ہمارے باطن کو اپنی آنکھ سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ عبدیت نصیب فرما دیجئے، بندگی نصیب فرما دیجئے، اللہ بندگی کے آداب سکھا دیجئے۔ اللہ جسمانی بیماریاں بھی دور فرما دیجئے، روحانی بیماریاں بھی دور فرما دیجئے۔ اللہ روزی کی تنگی سے ہمیشہ حفاظت فرمائیے، لیکن اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، اللہ حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ عزت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے بھاگنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ عزت تو اس کی ہے جس کو آپ اچھا سمجھیں۔ اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت سے حفاظت فرمائیے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرمائیے، قیامت کے دن کی رسوائی اور شرمندگی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا اس کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے اس کی توقعات سے بڑھ کر اسے عطا فرمائیے۔ اللہ دین کے تمام شعبوں کی، دین کے تمام کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں کام کا اہل بنا دیجیے، اللہ کام کو بگاڑنے والا نہ بنائیے۔ اللہ ہمیں کاموں کو بگاڑنے والا نہ بنائیے۔ اللہ ہمارے ذریعے کاموں کے بنانے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ کامل اصلاح فرما دیجیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ زندگی کا بڑا حصہ ہم ضائع کر چکے، کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کے کئے دن باقی ہیں، کئے پل باقی ہیں۔ اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب